تو ہم یہاں پہ تھے، سیکنڈ ویو کو ہم ڈسکس کر چکے تھے کہ ڈز سوسائٹی ہیو اسینشیل اینڈ انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس، کیا سوسائٹی خود مختار ہوتی ہے اور اپنے آپ پہ وہ اپنا وجود قائم رکھ سکتی ہے یا نہیں. اس کو ہم پڑھ رہے تھے. اس کے ہم نے پہلے دو ویوز، فرسٹ ویو اور سیکنڈ ویو ڈسکس کر چکے تھے. فرسٹ ویو یہ تھا کہ اس کو ہم تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں. فرسٹ ویو یہ تھا کہ جو سوسائٹی ہے اس کا ہائپوتھیسس یہ ہے کہ جو دو کمپاؤنڈز ہیں وہ مرج ہو کے ایک نئی چیز بناتے ہیں، دیٹ از سوسائٹی. لیکن کیونکہ ریئل لائف کے اندر یہ پاسبل نہیں ہے کہ دو ہیومن آپس میں مرج ہو کے ایک نیا ہیومن پروڈیوس کریں جو کہ جس کو آپ جو کہ کامن ہو دونوں کے لیے. لیکن اب اس چیز کا ممکن نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ جو زیادہ انڈیپینڈنس ہے وہ ہے انڈیویجول کے پاس، سوسائٹی کے پاس نہیں، کیونکہ سوسائٹی ڈپینڈنٹ ہے کس کے اوپر، انڈیویجولس کے اوپر. سیکنڈ ویو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو سوسائٹی ہے اس کے جو ممبرس ہیں یا جو انڈیویجولس ہیں اس کے اندر جو پارٹ لے رہے ہیں، اپنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، وہ اس کا حصہ ہیں. لیکن وہاں پہ جب حصہ ہے اس کا تو وہ اپنی جو بنیادی شناخت ہے وہ کھوتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کو وہ لوز نہیں کرتے، آئیڈینٹی وہ اپنی برقرار رکھتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ وہ اپنی انڈیپینڈنس کو سرنڈر کر دیتے ہیں اس کمپاؤنڈ کے لیے. ٹھیک ہے. اب تھرڈ ویو کیا ہے؟ Society is a real compound, like the natural compounds, but the synthesis here is of minds, thoughts, and of wills and wishes. اب جو پچھلا ہم نے پڑھا تھا کہ سینتھسس اس کے اندر کیا ہے کہ دو پارٹس ہیں وہ مل گئے ہیں آپس میں، انہوں نے ایک چیز نئی پروڈیوس کر لی ہے کمپاؤنڈ، آرٹیفیشل کمپاؤنڈ کے نام پہ، جس کو ہم سوسائٹی کہتے ہیں. لیکن تھرڈ ویو کیا ہے کہ جو سوسائٹی ہے جیسے نیچرل کمپاؤنڈ ہے ویسے ہی یہ سوسائٹی بھی ایک ریئل کمپاؤنڈ ہے جو کہ نیچرل کمپاؤنڈ ہے. لیکن یہاں پہ جو سینتھسس تھا، وہاں پہ جو پروسیس تھا، کیا ڈفرینٹ پارٹس ملے، باڈی پارٹس ملے، انہوں نے ایک گاڑی بنا دی. ٹھیک ہے، نیا کمپاؤنڈ بن گیا. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ جو سینتھسس ہے، جو اس کی ترکیب ہے ملنے کی، ان کا آپس میں اس کمپاؤنڈ کے ملنے کی جو ترکیب ہے وہ کیا ہے کہ یہاں پہ دماغی خیالات، خواہشات اور اپنی تمنا، ان چیزوں کو کمبائن کیا جاتا ہے جس سے آپ ایک نیا کمپاؤنڈ بناتے ہیں. یہاں پہ جو سینتھسس ہے، یہاں پہ جو ترکیب ہے اس کو بنانے کی، وہ کلچرل ہے، فزیکل نہیں ہے، وہ وجود کے لحاظ سے نہیں ہے. وہاں پہ فزیکل ہونا ڈیپینڈ نہیں کرتا. وہ کیا ہے؟ آپ کی ٹیچنگز، آپ کا مائنڈ سیٹ، آپ کی وشز، آپ کی وانٹس، آپ کیا کچھ چاہتے ہو، وٹ از یور اسٹیٹ آف یور مائنڈ. وہ جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ ڈیفائن کرے گی وٹ از یور سوسائٹی. Like the material elements, which is in the process of action and reaction, reduction and dissolution in one another. جس طرح ایکشن اینڈ ریئیکشن کا جو پروسیس ہے، کیمیکل پروسیس تھا، وہاں پہ کیا تھا کہ دو کیمیکلز مل کے آپس میں کیا ہو گیا، مرج ہو گئے، ڈیزالو ہو گئے، ایک نیا کیمیکل بن گیا. ٹھیک ہے. Due to reorganization, a new compound comes into existence and the elements continue their existence with the new identity individuals also, who enter into social life with their gifts required from nature and their inborn ability spiritually merge into one another to attain a new spiritual identity, which is termed the social spirit. اب اس کے اندر کیا ہے کہ جو وہاں کے ممبرز ہیں، جو انڈیویجولز ہیں، ان کی اپنی اپنی کیا ہے، خواہشات ہیں، اپنی اپنی ان کی پہچان ہے. اس پہچان کو جب وہ مرج کریں گے ہم، تو اس سے ایک نیا کمپاؤنڈ بنے گا. وہ نیا کمپاؤنڈ کس بیسس پہ ہے کہ جو ڈفرینٹ لوگ ممبرز اس کمپاؤنڈ میں شامل ہوئے ہیں، جن کی اپنی اپنی تعلیمات تھیں، اپنی اپنی خواہشات تھیں، اپنی اپنی ان کی اسپرچل آئیڈینٹی تھی. انہوں نے کیا کیا، کسی کی کوئی انبورن ایبلٹیز تھی، جو کسی کی کیپیسٹی تھی، یہ جو ان کی اٹیچمنٹ یا فیلنگز تھی ان کو کمبائن کر کے ہم نے ایک نئی چیز بنا دی جس کو کیا کہتے ہیں، سوشل اسپرٹ. ٹھیک ہے. اٹ از ڈفرنٹ فرام ادر compounds in the sense that in other natural compounds the synthesis is physical and the components influence and affect one another to existence of acquiring a totally new identity, and the compound becomes a single indivisible entity or real unit. اب اس کے اندر کیا ہے کہ جو ڈفرینس ہے ریئل کمپاؤنڈ، باقی جو نیچرل کمپاؤنڈز ہیں، ریئل کمپاؤنڈز اور اس کمپاؤنڈ کے اندر، سوشل اسپرٹ کے اندر کیا ہے کہ جو باقی کمپاؤنڈز ہیں، جو ریئل کمپاؤنڈز ہیں، نیچرل کمپاؤنڈز، وہ جب مختلف چیزیں مل کے آپس میں بنتی ہیں تو ان کی اپنی اپنی پہچان تو گم ہو جاتی ہے. اس میں ایک نئی جو چیز بنتی ہے جو کہ انڈیویزیبل رہتی ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ہائیڈروجن اور آکسیجن بن گیا، ملا کے اس سے پانی ہمارے پاس بن گیا. اب ہم دوبارہ اس کو ڈیکمپوز کر کے ہم اس میں ہائیڈروجن اور آکسیجن اس میں پروڈیوس کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ اٹ از اے انڈیویزیبل یونٹ، کہ ایک ایسی چیز بن گئی ہے مختلف چیزوں کے ملنے سے جس کو آپ فردر ڈیوائڈ نہیں کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. ریئل یونٹ.
لیکن جو سوشل اسپرٹ ہے اس کے اندر ڈفرینس ہے اس میں، ٹھیک ہے. بٹ ان دا سینتھسس آف سوسائٹی اینڈ انڈیویجولس ٹو این ایکچوئل سینتھسس ٹیک پلیس بیکاز دی کانسٹیٹیوشن the individuals, as a result of their interaction, attain a new form and identity. The plurality of individuals is not converted into a unity. اب کیا ہے کہ جو سوشل اسپرٹ ہے ہمارے پاس، جو سوسائٹی ہے جہاں پہ لوگوں نے اپنی خواہشات، اپنے اسپرٹس کو، اپنی وشز کو کمبائن کر کے ایک نیا جو فارمولیٹ کی ہے کمپاؤنڈ، نیچرل کمپاؤنڈ ہے جو، اس کو ہم سوسائٹی کہتے ہیں. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر ہر بندہ اپنی اپنی کنٹریبیوشن کر رہا ہے اور وہ اپنی ایک نئی پہچان حاصل کر رہا ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کسی بندے نے اگر اس کی اپنی اسپرٹ ہے ریلیجیسلی، ٹھیک ہے، لیکن پہلے وہ ان بورن اس کی اپنے پاس کوئی خصوصیات نہیں تھی، اپنی اس کی کوئی بلیوز نہیں تھے. اب اس نے کیا کیا، اپنے آپ کو سرنڈر کیا اور جو سوسائٹی کے بلیفز تھے اس نے کیا کیا، ان کو اڈاپٹ کر لیا، ٹھیک ہے. This synthesis does not produce anything like a unified man. لیکن اس سے وہی چیز ہے کہ کوئی ان چیزوں سے کمبائن ہونے سے دوبارہ مختلف چیزیں جب کمبائن ہو کے اسپرٹ بنا رہی ہیں یا اسپرچویلٹی کریٹ کر رہی ہیں، اور وہاں پہ جو کمپاؤنڈ نیا بنے گا اس کو ہم کوئی یونیفائڈ مین ٹائپ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ ان لوگوں کو دوبارہ اگر وہ ڈیکمپوز ہونا چاہیں تو وہ ڈیکمپوز ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہو، ٹھیک ہے. اب آپ کے مختلف اسٹوڈنٹس کی یہ سیم جو اسٹیٹ آف مائنڈ جب بنی ہے کہ ہم یونیورسٹی میں پڑھیں گے، یونیورسٹی کو ہم جائیں گے، تب آپ کی ایک سوسائٹی بن گئی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ کی سوسائٹی بن گئی ہے اس کو اگر آپ ڈیوائڈ کرنا چاہو اٹ از ڈویزیبل، ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ سکتا ہے، کوئی اس کو حاصل کرنا چاہے وہ اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ جب بھی چینج کرے گا you would be no more the part of that society. وہ سوسائٹی کا اور حصہ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے. فزیکل اینٹیٹی کیا ہوتی ہے کہ جہاں پہ جو فزیکلی مرج ہو جاتے ہیں وجود کے لحاظ سے، وہ کیا ہوتے ہیں، کمبائن ہو جاتے ہیں. سوسائٹی کنسیوڈ ایز اے سنگل فزیکل اینٹیٹی از اونلی اے ہائپوسٹیٹائزڈ ایبسٹریکشن. سوسائٹی کے اندر مختلف چیزوں کا مل کے ایک نئی چیز فزیکلی کمبائن کرنا ان کو آپس میں، یہ ایک صرف ہائپوتھیسس ہے. اس سے کوئی ریئل لائف کے اندر اس کی کوئی اگزامپل نہیں ہے. کوئی لوگ آپس میں اب ایسے مرج ہو کے کوئی ایک نئی چیز تو نہیں کریٹ کر سکتے، لیکن وہ کیا ہے کہ وہ صرف اپنے خیال کو اور اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ کو ایک پیج پہ لا سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس کیا ہے، اٹ از سوسائٹی. یہ تھرڈ ویو ہے ہمارے پاس کہ جس کے اندر وہاں پہ جو لوگ ہوں گے ان کی آپس میں جو کمبینیشن ہوگی ان ممبرس کی، وہ کس بیسس پہ ہوگی کہ وہ لوگ ان کی اسٹیٹ آف مائنڈ سیم ہے، ان کی وشز سیم ہے، ان کی وانٹ سیم ہے، ان کا اپنی خواہشات سیم ہے، ٹھیک ہے. تو جب ان کا اسٹیٹ آف مائنڈ ایک پیج پہ ہے تو اس کو مرج کر کے انہوں نے کیا کہہ دیا ہے، ایک سوسائٹی فارمولیٹ کر دی ہے جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نیچرل کمپاؤنڈ ہے. لیکن یہ فزیکل نہیں ہے. جو مین چیز اس کے اندر ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جسٹ لائک کیمیکل کمپاؤنڈ جو فزیکل چینجز آ گئی تھی، یہاں پہ کوئی فزیکل چینج نہیں ہے. یہ کیا ہے، صرف اسٹیٹ آف مائنڈ کا چینج ہونا یہاں پہ ہمارے لیے ایک نئی چیز بنا رہا ہے جس کو ہم سوسائٹی کہتے ہیں. لہٰذا اب اس کے اندر کیا ہے کہ سوسائٹی کی جو ڈیپینڈنس ہے وہ کس چیز پہ بیس کر رہی ہے، وہ لوگ جو کہ اس کے انڈیویجولز، جو اس کے ممبرز ہیں، ان کی کیا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، وہ سوسائٹی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے اس پہ. یہاں پہ دونوں ہیلپ لیس ہیں، سوسائٹی ایز ویل ایز انڈیویجولز. کہ انڈیویجولز اگر ایک بندہ وہاں پہ نہیں رہنا چاہتا تو وہ وہاں پہ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے. سملرلی سوسائٹی کے اندر کوئی بندہ اگر، سوسائٹی جو ہے، سوسائٹی بھی مرہون منت ہے کس کی، وہاں پہ رہنے والے لوگوں کی. لیکن اگر ایک بندہ سوسائٹی کے اندر نہیں جا رہا تو اس کے ایک نہ جانے سے وہ سوسائٹی ختم نہیں ہو جائے گی. وہ کیا ہوگا، وہ بے شک خود اپنی ذاتی فیصلے کے لیے تو خود مختار ہے، لیکن وہ سوسائٹی کو چینج نہیں کر سکتا. آپ میں سے اگر کوئی یونیورسٹی کو چھوڑ کے چلا جائے تو یونیورسٹی کی سوسائٹی پہ فرق نہیں پڑے گا. سملرلی اگر آپ ایک بندہ چھوڑ کے چلا جائے تو وہ کہیں اور کسی یونیورسٹی میں بھی جا سکتا ہے، کوئی نئی سوسائٹی بھی اڈاپٹ کر سکتا ہے. اب اس کیس کے اندر دونوں ہمارے پاس سوسائٹی ایز ویل ایز انڈیویجول، دے آر میوچلی ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر. ان کا آپس میں باہمی تعلق ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں. جو کہ ہمارا ٹاپک تھا کہ کیا سوسائٹی اپنی انڈیویجول ایگزسٹنس رکھ سکتی ہے یا نہیں، اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ رکھ سکتی ہے یا نہیں.